السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ کل ہم نے خالق کائنات، پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قدرت سنی اور سنائی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہمارے آقا کا ہے، اور حضور کے تذکرے میں بھی ہم خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، آپ کو علم غیب حاصل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے محبوب، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب بتا دیا، جو کچھ میں تو پھر سب کچھ آ گیا۔ ماں کا یہاں پر لفظ ہے، ماں یہ عربی گرامر کے اعتبار سے عامہ ہے، اور عامہ کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزوں کو شامل ہے، یعنی ہر وہ چیز جو آپ نہیں جانتے تھے، ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور بے شک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل ہوا کہ آپ کو اپنا محبوب بنایا، علم غیب عطا فرمایا۔ اچھا، سب سے پہلے علم غیب کی بات کرتے ہیں۔ لفظ علم غیب یہ سنتے رہتے ہیں اور بہت سے لوگ سمجھتے بھی ہیں، لیکن ممکن ہے کہ اس کا لفظی معنی کیا ہے وہ پتہ نہ ہو۔ علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، اور غیب کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز۔ علم غیب کا مطلب ہوا چھپی ہوئی چیز کو جاننا۔ اب چھپی ہوئی چیزوں پر غور کریں تو چھپی ہوئی چیزیں تو بہت ساری، جو چیز کسی آڑ کے پیچھے ہو، دیوار کے پیچھے ہو، وہ بھی چھپی ہی، جو چیز پردے میں ہو وہ بھی چھپی چیز ہے، وہ بھی غیب ہے، جو واقعات اور جو چیزیں پہلے ہو چکی ہیں، گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکی، وہ بھی غیب ہے، کیونکہ وہ بھی تو چھپی ہوئی ہیں۔ جو پہلے واقعات ہو چکے، اگلی امتوں کے واقعات، یہ بھی غیب ہے، اور جو واقعات آئندہ ہونے والے ہیں، مستقبل میں ہونے والے ہیں، وہ بھی غیب ہیں، کیونکہ وہ بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، وہ بھی پوشیدہ چیزیں ہیں، اور موجودہ زمانے میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پوشیدہ ہوتی، جیسے ہم یہاں پر موجود، امریکہ ہمارے لیے غیب ہے،
امریکہ ہمارے لیے غیب پوشیدہ ہے کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ ہمارے لیے چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو یہ غیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ اب اس کے دلائل کو ہمیں دیکھنا ہے کیسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ ایک الگ گفتگو ہے، فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ آگے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام، اب ساری چیزوں میں سب چیزیں آ گئی، جب سے دنیا بنی وہاں سے لے کر جب تک دنیا قائم رہے گی قیامت تک کی ساری چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اب اس میں دیکھیں کیا کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، ساری چیزوں کے نام وہ ساری زبانوں میں، یعنی ظاہر سی بات ہے نام ہے تو الگ الگ زبانیں بھی ہوں گی، الگ الگ زبانوں میں نام ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ناموں کے ساتھ وہ زبانیں بھی سکھائیں، جن مختلف زبانوں کے اندر وہ نام چیزوں کے رکھے جائیں گے تو ساری زبانیں بھی سکھائیں، اور ساری زبانوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے نام بھی سکھا دیے، اولاد آدم یعنی سارے انسانوں کے اور سارے آدمیوں کے نام بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، سارے جانوروں کے نام بھی اس میں آ گئے، سارے جمادات کے نام یعنی بے جان چیزوں کے نام بھی اس میں آ گئے، سارے پرندوں کے نام بھی اس میں آ گئے، درختوں کے بھی نام اس میں آ گئے، اور سمندر دریاؤں کے نام بھی اس میں آ گئے، شہروں اور گاؤں اور دیہات کے نام بھی اس میں آ گئے، ساری چیزوں کے نام جو چیزیں اس وقت موجود ہو چکی تھیں ان کے نام بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دیے، اور جو چیزیں قیامت تک موجود ہونے والی تھیں ان چیزوں کے نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ اچھا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تفاسیر میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناموں کے ساتھ ساتھ ساری چیزوں کی تفصیلات بھی بتا دی، ساری چیزوں کی ڈیٹیل بھی بتا دی کہ کون سی چیز کا کیا فائدہ ہے، کون سی چیز کا کیا نقصان ہے، کون سی چیز کو کھانے کی چیز، کون سی چیز استعمال کرنے، کس کا استعمال کیا ہے، استعمال کا طریقہ کیا ہے، بنانے کا طریقہ کیا ہے، اور کس میں کیا حکمت ہے، کیا فائدہ ہے، اور ساری حکمتیں اور مقصد کون سی چیز کیوں پیدا کی گئی، اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ ساری چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دی، حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دی۔ اب ایک بات یہاں پر غور کرتے ہوئے چلیں، ہمارے امام کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی زبانی کہ ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، ظاہر میں میرے پھول یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہمارے آقا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، میں اس کو سمجھاؤں آپ کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں حضرت آدم علیہ السلام کے پھول ہیں، یعنی ظاہری طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے، انسان ہونے کی حیثیت سے، بشر ہونے کی حیثیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، تو کیا ہوئے ظاہر میں میرے پھول یعنی ظاہر میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، لیکن آگے کیا کہتے ہیں حقیقت میں میرے نخل، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے، نور۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں لیکن نوری بشر ہیں، اور دنیا میں آنے کے اعتبار سے اگرچہ آپ خاتم النبیین ہیں، آخر میں تشریف لائے، لیکن آپ کا نور تو پہلے ہی بن چکا تھا۔ آپ کے نور کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 40,000 سال پہلے پیدا فرما دیا تھا، تو حضرت آدم بھی نہیں تھے اس وقت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہو چکا تھا۔ تو حقیقت میں میرے نخل یعنی درخت، حقیقت میں میرے درخت ہیں، میں اس درخت کا پھل ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے۔ بل بشر مطلب انسانوں کے باپ، وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو یہ یاد رکھے ہوئے چلیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ پوری کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے میں بنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ لولا محمد لما خلقتک، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اے آدم میں تجھ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے یہ فرمایا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم، حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام اور ساری چیزوں کی تفصیلات بتا دی،
حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں واسماء المطعومات والمشروبات واسماء كل نعیم فی الجنۃ واسماء كل شیء واسماء كل شیء حتى القصعة والقصیعة وفی الخبر علمہ 700,000 لغۃ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری کھانے والی چیزوں کے نام بھی بتا دیے اور پی جانے والی چیزوں کے بھی نام بتا دیے اور جنت کی ساری نعمتوں کے بھی نام بتا دیے اور دنیا کی ساری چیزوں کے بھی نام بتا دیے، یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کا بھی نام بتا دیا. اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا. کتنی؟ 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا. لینگویجز 7 لاکھ لینگویج. یعنی آپ سوچیں، آپ کے ابھی اس وقت ہزاروں زبانیں بولی جا رہی، لیکن دنیا بنی وہاں سے لے کر آپ گنتے چلے اور جب تک دنیا قائم، یعنی گویا کہ جتنی بھی زبانیں دنیا میں بولی جا چکی، بولی جا رہی ہیں یا آگے نئی زبانیں ایجاد ہوں گی اور بولی جائیں گی، ساری زبانوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو عطا فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام ظاہر میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، لیکن حقیقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی بھی اصل ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کرام کے سردار. اس اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے بھی سردار ہوئے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اونچا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بلند و بالا. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو جو ان کے سردار ہیں ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. یعنی عالم ملکوت ہو، فرشتوں کی دنیا ہو یا یہ زمین والی دنیا ہو، ان ساری چیزوں میں، پورے عالم میں، پورے جہان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمارے آقا پر ظاہر نہ ہوئی ہو. اللہ تبارک و تعالی نے ساری چیزوں کا علم ہمارے نبی کو عطا فرمایا. حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی ایک تجلی کو دیکھا. شفا شریف کے اندر علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور پھر وہاں پر خواہش ظاہر کی تھی، تمنا کی، ربی ارینی انظر الیک، اے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. یعنی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے دیکھنے کی، تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سامنے جو پہاڑ کوہ طور، سامنے جو پہاڑ ہے وہاں پر ایک تجلی ہوگی. اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا، ریزہ ریزہ نہیں ہوا اللہ کے جلال کی وجہ سے، تو تم عنقریب میرے نور کی تجلی کو دیکھ لو گا. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی اس پہاڑ پر نازل ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نور کو دیکھا اور بے ہوش ہو گئے، یعنی برداشت نہیں کر پائے. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ دیکھا تو صحیح، نگاہ تو پڑی. شفا شریف میں لکھا ہے علامہ قاضی ایاز نے کہ اس نور کی ایک تجلی، غور کریں گے، نور کی ایک تجلی کو دیکھا ہے ابھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا، نور کی صرف ایک تجلی کو دیکھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں وہ نورانیت آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نورانی آنکھوں اور آپ کی بصارت کا یہ عالم ہو گیا. علامہ قاضی ایاز فرماتے کہ کانا یبصرو النملۃ السوداء فی اللیلۃ الظلماء من عشرۃ فراسخ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی روشنی آ گئی اور ایسا نور آ گیا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 میل کے فاصلے سے، 30 میل مطلب تقریباً 48 کلومیٹر کے فاصلے سے، 48 کلومیٹر کے فاصلے سے اندھیری رات میں کالی چیونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے. کالی چیونٹی، کالی کیڑی، اندھیری رات ہو کالی چیونٹی، ارے اندھیرے کیا اجالا ہو وہ سامنے وہاں چلتی ہو ہمیں نظر نہیں آئے گی. کالی چیونٹی کیڑی وہ سامنے دیوار پہ چلتی، یہاں ہم بیٹھے ہو وہ دیوار پہ نظر آئے گی کالی چیونٹی. لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسا نور آ گیا تھا اور ایسی نورانیت آ گئی تھی کہ وہ
48 کلومیٹر کے فاصلے پر، یعنی آپ یہاں موجود اور 48 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ کیڑی ہو، کالی چیونٹی، اور اندھیری رات ہو، اندھیری رات کے اندھیرے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چیونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اب غور کریں، نقطہ ذہن میں آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نور کی صرف ایک تجلی دیکھی، تو ان کی آنکھوں کی بصارت کا یہ عالم۔ ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معراج کی شب عین ذات کو ملاحظہ فرما لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کیا، اور جب دیکھا تو بے ہوش نہیں ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو نور کی ایک تجلی دیکھی تھی تو بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کیا۔ اور سورہ والنجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی کی نگاہوں کی کیفیت بیان کرتا ہے کہ جب دیدار کر رہے تھے تو حضور کی نگاہوں کی اور آنکھوں کی کیفیت کیا تھی؟ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رہے تھے تو یہ آنکھ ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی اور حد سے آگے بھی نہیں بڑھی، بس دیدار ہی کرتے رہ گئے۔ تو اب سوچیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نور کی ایک تجلی دیکھی تھی تو ان کی نورانیت کا عالم یہ تھا اور ان کی آنکھوں کی بصارت کا عالم یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں 48 کلومیٹر کے فاصلے سے کالی چیونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو ہمارے نبی نے تو پروردگار کو دیکھا، ہمارے نبی نے تو اللہ کی ذات کا دیدار کیا، ہمارے نبی کی آنکھوں کی بصارت کا عالم کیا ہوگا، ہمارے نبی کی آنکھوں کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ اور اسی لیے تو ہمارے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لامقام تشریف لے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے عام انسانوں کے لیے غیب ہے، یعنی اللہ کی ذات ہمارے لیے چھپی ہوئی ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا غیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیز نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سے پوشیدہ ہے تو غیب تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب، لیکن غیب بھی کیسا؟ سب سے بڑا غیب، سب سے بڑا غیب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ہمارے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کا بھی دیدار کر لیا۔ تو اب سوچیں کہ جب خدا ہی نہیں چھپا تو خدائی کیا چھپ سکتی ہے؟ خدائی یعنی اللہ کی مخلوقات، یعنی جب اللہ خود نہیں چھپا، اللہ خود ظاہر ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات حضور سے کیسے پوشیدہ رہ سکتی؟ معراج کی بات آئی تو ایک واقعہ بیان کروں، ایک نکتہ بیان کروں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ نے سنا ہوگا کہ اتنی ساری چیزوں کو ملاحظہ کیا، ساتوں آسمان کی سیر کی، جنت میں گئے، دوزخ کے بھی مناظر دیکھے اور فرشتوں کو بھی دیکھا، سب دیکھا، لامقام تشریف اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کیا۔ لیکن جب واپس آئے تو ابھی تک بستر گرم تھا اور دروازے کی زنجیر ابھی بھی حرکت کر رہی تھی۔ یعنی کیا مطلب اس کا؟ وقت ٹھہر گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ وقت ٹھہر گیا تھا، وقت رک گیا تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اور معراج میں تو ایسے عجائبات موجود ہیں۔ معراج کا جو واقعہ یہ ایسا عظیم الشان معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ دوسرے انبیاء کرام میں سے کسی کو نہیں عطا فرمایا، یہ ہمارے نبی کی خصوصیت۔ تو بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وقت ٹھہر گیا تھا، اور وقت کیوں نہ رک جائے؟ کیونکہ جب دنیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود، اس عالم میں موجود، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی جان، اس دنیا کی جان ہے، اس عالم کی جان۔ اب جب جان ہی دنیا سے چلی گئی ہو لامقام میں تو وقت تو ٹھہر ہی جائے گا نا۔ جب جان ہی لامقام تشریف لے گئی تو وقت تو رکنے والا ہی تھا۔ اس کو یوں سمجھیں، یہ گھڑی ہم لوگ دیکھتے ہیں، گھڑی میں جب تک سیل ہے وہ کانٹے گھومتے رہتے، سوئیاں، کوئی سیکنڈ بتا رہا ہے، کوئی منٹ بتا رہا ہے، کوئی گھنٹہ بتا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں سے سیل نکال لیں تو کانٹے موجود ہیں لیکن ٹائم رک جاتا ہے۔ ٹائم رک جاتا ہے کہ نہیں رک جاتا؟ تو بلا تشبیہ و تمثیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس دنیا کے لیے سیل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہی سیل
وہی سے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب جو ہے اس دنیا سے لامکان تشریف لے گئے تو پھر وقت تو رک ہی جانا تھا، جیسے گھڑی کا ٹائم رک جاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اور پھر یہ بھی کہ آپ پر قرآن مجید نازل کیا گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُزِّلَ عَلَى محمد، کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اور قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے۔ اب جب وہ پورا قرآن ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور قرآن میں جب ساری چیزوں کا بیان موجود ہے تو وہ ساری چیزوں کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن تو سارے علوم کا خزانہ ہے، علوم کا خزانہ، اس میں ساری چیزوں کا علم موجود، اس میں قیامت کا بھی علم موجود ہے، اس میں کل کیا ہونے والا ہے اس کا بھی علم موجود، مستقبل کے واقعات بھی اس میں ذکر کیے گئے، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، یہ ساری چیزوں کا علم قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ جب قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو ساری چیزوں کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا، اور اگر کلام کو سامنے والا مخاطب اگر نہ سمجھے تو کلام کرنا بیکار ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیکار اور بے فائدہ کلام کرنے سے پاک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو سمجھا بھی، اور اس میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری چیزوں کا علم بھی حاصل ہو گیا۔ جب قرآن میں ساری چیزوں کا علم موجود، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی کو بھی ساری چیزوں کا علم حاصل ہے۔ اور اسی قرآن کی بات کریں تو سورہ رحمان ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان جس نے قرآن سکھایا، کس کو سکھایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور اس نے انسانوں کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ان کو بیان سکھایا۔ اب یہاں پہ دو چیزیں غور کرنی ہے، ایک لفظ آیا ہے خلق الانسان، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کیا ترجمہ کیا؟ انسان کو پیدا کیا، یعنی انسانوں کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور ان کو ما یکون اور ما کان کا علم عطا فرما دیا، بیان سکھا دیا۔ اور اس کے تعلق سے علماء اور مفسرین کرام نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ علامہ امام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ ارادہ بالانسانی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہاں انسان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ علمہ البیان، اور بیان سکھا دیا، یعنی بیانہ ما یکون وما کان، یعنی جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی بیان سکھا دیا، اور جو کچھ ہو چکا ہے اس کا بھی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سکھا دیا۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم يُنبِئُ عن خبر الاولین والآخرین، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولین کی بھی خبریں دیتے ہیں اور آخرین کی بھی خبریں دیتے ہیں، گزرے ہوئے زمانے کے بھی واقعات سناتے ہیں اور آنے والے زمانے کے بھی واقعات سناتے ہیں، قیامت کی نشانیاں بھی بتاتے ہیں۔ یہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا؟ تو ساری چیزوں کا بیان، جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہوگا، ساری چیزوں کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سکھا دیا۔ اور امام صحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قیلا انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہاں جو انسان جو ذکر کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لأنہ الانسان الکامل، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ بیان سکھایا، والمراد بالبیان علم ما کان وما یکون وما ہوا کائن او کما قال، یعنی جو بیان سکھایا اس سے مراد جو کچھ ہو چکا ہے اس کا علم، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی علم، اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سکھا دیا۔ اسی لیے تو وہ شاعر کہتا ہے، بڑا ہی مشہور شعر ہے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ہمارے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ اب حدیثوں کی روشنی میں سمجھتے ہیں، ایک حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ زوال الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا۔
میں نے زمین کے پورب کو بھی دیکھ لیا، زمین کے پچھم کو بھی دیکھ لیا، یعنی میں نے پوری زمین کو ملاحظہ کر لیا۔ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا؟ ایک اور مقام پر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز کی پچھلی صفوں میں ایک صحابی رسول تھے، وہ رکوع سجدہ برابر نہیں کر رہے تھے، ان سے رکوع سجدہ کرنے میں کمی ہو رہی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم من وراء ظہری، خدا کی قسم مجھ پر نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھ لیا کرتا ہوں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا عالم کہ آگے جس طرح ملاحظہ فرماتے ہیں پیٹھ کے پیچھے بھی ملاحظہ کر لیا کرتے ہیں، یعنی پیچھے مقتدی کس طرح رکوع کر رہے ہیں، کس طرح سجدہ کر رہے ہیں، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کر لیا کرتے ہیں۔ تو اس صحابی رسول کو آپ نے تاکید فرمائی کہ صحیح سے رکوع کیا کرو۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رکوع تو نظر آنے والی چیز ہے، یعنی اگر ہمارے سامنے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، ہم اسے دیکھ رہے ہوں تو وہ رکوع کرے گا، ہمیں رکوع نظر آئے گا، وہ سجدہ کرے گا تو ہمیں سجدہ نظر آئے گا، لیکن خشوع یعنی عاجزی اور خوف کی جو کیفیت دل کے اندر پیدا ہوتی، یہ تو دل کی کیفیت ہے، یہ تو آنکھ سے نظر آنے والی نہیں چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کی نگاہوں میں وہ طاقت عطا فرمائی کہ جو چیز ظاہری نگاہوں سے نظر آتی اس کو تو حضور ملاحظہ فرماتے ہی ہیں، جو چیز ظاہری آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ملاحظہ فرما لیا کرتے ہیں، دل کی کیفیت کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں، دل کی کیفیت کو بھی ملاحظہ فرما لیا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میری قبر اور میرے منبر، یہ منبر بنا ہوا ہے، جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی کے اندر کہ یہاں روضہ رسول ہے بائیں طرف، اگر اس طرف سے آئیں گے تو بائیں طرف الٹے ہاتھ کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک موجود۔ جن لوگوں نے نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے اور مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو ادھر روضہ پاک ہے اور یہ مسجد نبوی بنی ہوئی، یہاں پہ منبر بنا ہوا ہے۔ حضور اس کے بارے میں ارشاد فرماتے کہ یہ جو حصہ ہے روضہ مبارک سے لے کر منبر کے درمیان، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری قبر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس لیے تو اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ، یعنی جنت کا باغ، ٹھیک ہے۔ اور وہاں جا کے لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یعنی وہاں ثواب زیادہ ہے۔ اور آپ غور کریں گے تو وہاں پہ ہری صفیں بچھی ہوئی، باقی پوری مسجد نبوی میں لال رنگ کی صفیں بچھی ہوئی ہے، اس حصے میں ہرے رنگ کی صفیں بچھی ہوئی ہے، اور وہاں پر پہنچنے کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی، بڑی محنت کرنی پڑتی۔ اب تو اور معاملات، اب تو وہ اجازت لینی پڑتی، آن لائن اپلیکیشن بھرنا پڑتا ہے، اجازت لینی پڑتی، بڑے معاملات، اقامہ وغیرہ، وہ ویزا وغیرہ، اس کے سب نمبر وغیرہ ڈالو، اجازت ملے تب جانا آپ کو وہاں جانے کا موقع ملے گا اور وہاں نماز پڑھنے کا موقع ملے گا۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ غور کرنے کی ضرورت، پوائنٹ کیا ہے اس میں؟ یہ تو ہے اس جگہ کی فضیلت تو ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس کے بارے میں کہ ایک طرف روزے کا نور، ایک سمت منبر کی بہار، ایک طرف روزے کا نور، ایک طرف منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری کیاری واہ واہ، کیاری مطلب وہ پھولوں کی لائن، پھولوں کی قطار، وہ کہاں ہوتی؟ باغ میں ہوتی، تو باغ ہے مطلب یہ جنت کا باغ۔ تو غور کرنے کی ضرورت، اس میں نقطہ کیا ہے؟ اس سے علم غیب کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ اس حدیث پاک سے علم غیب کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کیونکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی اس وقت تک آپ کا مزار بنا نہیں تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ روضہ مبارک بنا نہیں، کیونکہ آپ کی وفات نہیں ہوئی، ابھی آپ کا وصال نہیں ہوا، تو یہ کیسے پتا چلا کہ آپ کا وصال کہاں ہوگا؟ یہ کیسے پتا چلا کہ آپ کا مزار مبارک کہاں بنے گا؟ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ حضور خبر دے رہے ہیں کہ میرا مزار یہاں بنے گا، میرا روضہ مبارک یہاں بنے گا۔ اور انبیاء کرام کے بارے میں یہ قاعدہ اور یہ اصول ہے کہ نبی کا جہاں پر وصال ہوتا ہے وہیں پر ان کی قبر مبارک تیار کی جاتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہلے ہی سے معلوم تھی کہ آپ کا وصال کہاں ہونے والا ہے اور آپ کا روضہ مبارک کہاں بننے والا ہے۔ یہ بھی علم غیب ہے۔ اور یہ بات دیکھیں گے آپ، اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ جائیں وہاں پر
تو یہ جو حدیث پاک میں نے سنائی، بہقی نے شعب الایمان کے اندر اس کو روایت کیا ہے اور اس کی اسناد صحیح ہے. اسی وجہ سے نجدیوں نے بھی یہ حدیث وہاں پہ لگائی، یہ بورڈ میں لکھ کر وہ ریاض الجنہ کے اوپر یہ حدیث وہاں پہ لگی ہوئی، آپ پڑھیں گے تو آپ وہ نجدیوں سے سوال پوچھیں، یہ تو علم غیب ثابت کرتی، اس حدیث پاک سے تو علم غیب ثابت ہوتا ہے، تم نے کیوں لکھی؟ تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اس کو ریاض الجنہ مانتے ہو؟ ان کو پوچھو آپ کیا اس کو جنت کا ٹکڑا مانتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ حدیث میں آیا تو مانتے، وہ کہیں گے حدیث میں آیا تو مانتے، لیکن نبی کے اختیار کو نہیں مانتے. سوچے یہ دنیا کی زمین ہے، یہ دنیا کی زمین کا ایک حصہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کا ٹکڑا بنا بھی دیا. تو یہ جب سوچیں آپ کہ زمین کے ٹکڑے کو حضور نے جنتی کہا تو وہ جنتی ہو گیا، اور جن صحابہ کو حضور نے جنتی کہا، جن صحابہ کو حضور نے جنتی کہا وہ جنتی کیوں نہیں ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا بہت سے مقامات. ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور صحابہ کرام موجود، کہ اتنے میں ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے حضور کہ یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آئے گا جو جنتیوں میں سے. تو صحابہ انتظار کرتے کون آتا ہے کون آتا ہے. فطلع ابو بکر، کون آیا؟ ابو بکر آئے. فسلم ثم جلس، آنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. جنتی ہونے کی بشارت ملی. اور پھر وہ 10 لوگوں کی جماعت جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان کو ایک ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث پاک میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. کیا ارشاد فرمایا؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور طلحہ فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، سعید ابن زید فی الجنہ، اور ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. یہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ساتھ میں ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. اس لیے تو ہمارے امام کہتے ہیں کہ وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. اچھا ان کو جنتی کہا تو جنتی ہو گئے، لیکن اس میں بھی علم غیب، اس میں بھی علم غیب، کیونکہ جنتی ہونا کب پتہ چلے گا؟ کون جنتی ہے کون جنتی نہیں ہے کب پتہ چلے گا؟ قیامت کے دن میدان محشر میں سب جمع ہوں گے، اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب ہونے کے بعد پتہ چلے گا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. لیکن نبی نے تو دنیا ہی میں بتا دیا کہ کون جنتی ہے. یہ علم غیب نہیں تو اور کیا؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی. حضور بھی تشریف فرما، تارے نظر آ رہے تھے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هل تكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، کہ کیا کسی کی نیکیاں یہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہو سکتی ہے؟ کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہو سکتی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم عمر. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہاں عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر. اچھا ام المؤمنین کو کیا امید تھی کہ میرے والد کا نام لیں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کو کیا امید تھی کہ سیدنا صدیق اکبر کا نام لیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پھر بول پڑی فائنہ حسنات ابی بکر، تو میرے والد ابو بکر کی نیکیوں کا حال کیا؟ یعنی اگر عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے تو پھر ابو بکر کی نیکیاں کہاں ہیں؟ ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں. اور وہ کون سی نیکی؟ غار ثور والی نیکی. ہجرت کے موقع پر جو سیدنا صدیق اکبر نے اپنی جان نثاری کا ثبوت دیا تھا اور تقریباً اپنی جان حضور پر قربان کر دی تھی، وہ نیکی عمر کی پوری نیکیوں، پوری زندگی کی ساری نیکیوں کے برابر تھی. اب اس میں بھی علم غیب ہے. آسمان کے ستارے کتنے ہیں یہ حضور جانتے ہیں، اور کس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں اور کس کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہے یہ بھی نبی کو پتا ہے. ستارے گن سکتے بیٹھ کے؟ نہیں گن سکتے، ممکن ہی نہیں ہمارے لیے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاروں کا بھی علم ہے، آسمان میں کتنے ستارے ہیں. تبھی تو فرمایا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. یہ شان ہے ہمارے آقا کی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور کتنی حدیثیں بیان کی جائیں، کتنے واقعات بیان کیے جائیں جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہجرت کے موقع پر وہ کفار نے ان کو پیچھا کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ پھر پیچھا نہیں کر پائے، وہ گھوڑا زمین میں دس گیا، وہ واقعہ پھر مسلمان ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ ابن مالک سے ارشاد فرمایا تھا کہ کیف بک اذا تصورت بسوار کسریٰ، کہ تمہاری کیفیت اس وقت کیا ہوگی جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے، جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ کسریٰ یہ ایران کے بادشاہ کا لقب ہے، اور کنگن مطلب سونے کے کنگن۔ سونے کے کنگن مرد کے لیے حلال نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شریعت کے احکام کا پورا اختیار رکھتے ہیں، جس کے لیے چاہے جو چیز حلال کر دیں اور جس کے لیے چاہے جو چیز حرام فرما دیں۔ تو حضرت سراقہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے کنگنوں کو حلال فرما دیا۔ اب کیا ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا، ملک فارس فتح ہوا، اور کسریٰ کا خزانہ پورا مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اسی خزانے کے اندر وہ کسریٰ کے کنگن بھی موجود تھے۔ حضرت عمر نے کہا سراقہ کہاں ہے، سراقہ کو بلاؤ۔ سراقہ کو بلایا گیا، سراقہ آئے۔ حضرت عمر نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ کنگن تمہیں پہننے ہیں، اور حضرت سراقہ نے پہنے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی رات جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ فاروق اعظم کے دور میں پورا ہوا ہے۔ کتنے سالوں کے بعد کی بات ہے، کتنے سالوں کے بعد کا واقعہ حضور نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا۔ اچھا، اس واقعے کی تفصیل بھی ہے کہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی بیمار ہو گئے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ زندگی کی امید ہی ختم ہو گئی۔ طبیبوں نے، حکیموں نے بھی جواب دے دیا ابھی اچھے نہیں ہو سکتے، اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کا انتقال ہو جائے گا، ان کی موت کا وقت قریب آ۔ اب تو لوگ ملاقات کرنے کے لیے آنے لگے، معافی تلافی کرنے لگے کہ ہم سے کچھ غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا وغیرہ۔ اسی میں امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ ان کی حالت دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے سراقہ، تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ تو حضرت سراقہ جوش میں آ گئے، بیمار ہیں لیکن جوش میں آنے کے بعد کہتے ہیں اے عمر، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے گا؟ نہیں، میرا یقین ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات میرے تعلق سے جو ارشاد فرمایا تھا وہ ارشاد جب تک پورا نہیں ہو جاتا میرا انتقال نہیں ہو سکتا۔ اور وہ واقعہ ہوا بھی پھر، یعنی وہی کنگن پہننے کی بات، جب کنگن پہنائے گئے اس کے بعد انتقال ہوا ہے، وہ بھی ایک عرصے کے بعد۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث، اور سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی، یہ چار حضرات کوہ احد پر تشریف لے گئے۔ کہاں پر؟ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، مدینہ منورہ کے قریب یہ پہاڑ موجود، اس پہاڑ پر تشریف۔ اب سوچیں آپ کہ کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، نبی ہیں، صدیق ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہم، اتنی بڑی بڑی شخصیتیں جب اس پہاڑ پر تشریف فرما ہوئی تو وہ پہاڑ خوشی کے مارے جھومنے لگ گیا، حرکت کرنے لگ گیا، اس پہاڑ کے اندر زلزلہ آ گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھوکر ماری، ایڑی ماری۔ اب یہ بھی دیکھیں حضور کا اختیار، حضور کی ایڑی میں کتنا پاور ہے۔ حضور نے ایڑی ماری اور ارشاد فرمایا اسبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ اے احد ٹھہر جا، حرکت کرنا بند کر دے، کیونکہ اس وقت تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید موجود ہیں۔ فوراً اس نے حرکت کرنا بند کر دیا، کیونکہ پہلے وہ عشق کی وجہ سے، پہلے محبت کی وجہ سے حرکت کر رہا تھا، لیکن اب نبی کا حکم آ گیا، اور حکم جو ہے وہ ادب سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، تو اس نے حرکت کرنا بند کر دیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اس جملے پر بھی غور کریں۔ حضور نے کیا فرمایا کہ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہے۔ شہادت کا مرتبہ عمر اور عثمان کو کئی بعد میں ملنے والا ہے۔ شہادت کا مرتبہ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں، آپ کے خلافت کا زمانہ، اور آپ شہید ہونے والے آنے والے زمانے میں کئی سالوں کے بعد، اور عثمان غنی اس کے بھی بعد شہید ہونے والے ہیں، لیکن یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرمایا۔ یہ حضور کا علم غیب۔ اور پھر وہ بھی غور کریں کہ ایک ٹھوکر ماری تو احد کا زلزلہ ختم ہو گیا،
احد پہاڑ نے حرکت کرنا بند کر دیا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی منظر کو شعر میں بیان کرتے ہیں کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں, ایڑیوں کے اندر اتنا وقار, ایڑیوں میں اتنا پاور, تو دستے مبارک میں کتنا پاور ہوگا, زبان مبارک میں کتنا پاور ہوگا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اب آخری واقعہ, آخری حدیث پاک بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں, اور وہ حدیث بڑی اہم ہے, بخاری شریف کے اندر اس کو ذکر کیا ہے, اور اس سے کئی چیزیں ثابت ہوتی, حضور کا علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے, دوسری چیزیں بھی ابھی بیان کروں. حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے, بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی. وہاں رک گئے اور ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. غور کیا آپ نے, ہم قبر کے پاس سے گزرے, قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے ہم کو پتہ چلتا ہے, کیا کیفیت ہے, عذاب ہو رہا ہے یا سکون میں ہے, اطمینان, کچھ نہیں پتہ چلتا. لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قبر میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی ملاحظہ کر لیا کرتے ہیں. تو کیا فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے, اور کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے, یعنی وہ چیز تو بڑی تھی کیونکہ عذاب ہو رہا ہے مطلب گناہ بڑا ہے, لیکن لوگ اس کو بڑا نہیں سمجھتے, لوگ ان چیزوں کو معمولی سمجھتے. لوگوں کے اعتبار سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے. تو کس چیز کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا؟ ان میں سے ایک چگلی کیا کرتا تھا, چگلی گناہ کبیرہ ہے, اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. غور کریں, پیشاب کے چھینٹوں سے. ہمارے آپ کے معاملات, جب کسی کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے تو کہتا ہے ناپاک ہے, کپڑے پاک نہیں ہیں, تو کیا ایسے ناپاک گھومتے رہتے ہیں آپ لوگ؟ جب کسی کو نماز کی دعوت دی جائے تو ان کے پاس یہی بہانہ ہوتا ہے ناپاک ہے. ارے ناپاک گھومتے رہنا بھی تو جائز نہیں, درست نہیں ہے. اور ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پاک و صاف رہیں, پیشاب سے بچتے رہیں, ناپاکیوں سے بچتے رہیں. اور یہاں تک فرمایا گیا کہ جس گھر میں ناپاک آدمی ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب کہاں سے برکت آئے گی ہمارے گھروں میں جب رحمت کے فرشتے ہی نہیں آ رہے؟ برکت تو فرشتے لے کر آتے. اب ناپاک گھومتے رہیں گے گھر کے اندر, یا گھر میں ناپاکی ہوگی تو رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ یہ بھی غور کرنے کی ضرورت. جب بھی کسی کو پوچھو نماز کے ناپاک ہے, کیا ناپاک ہے؟ مسلمان ہے ناپاک ہے؟ مسلمان کو ہر وقت پاک بلکہ باوضو رہنا چاہیے, کیونکہ نماز پڑھنی تو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. نماز تو ہر حال میں فرض ہے, چاہے سفر میں ہو, حضر میں ہو, گھر پہ ہو, کہیں پر بھی بیمار ہو, تندرست, ہر حالت میں نماز پڑھنی ہے. تو نماز کے لیے تیاری بھی کرنی, پاک صاف بھی رہنا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ دوسرا شخص ہے اس کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا. پھر حضور نے کیا کیا؟ روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ لی, اس کو توڑا, اس کے دو ٹکڑے کیے, کھجور کی تر شاخ کے دو ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑا ایک قبر کے اوپر رکھ دیا, دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر رکھ دیا, اور ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے, جب تک یہ سوکھ نہیں جائیں گے, ان کے عذاب میں تخفیف اور کمی ہوتی رہے گی. پتہ کیا چلا کہ مومن تھے تبھی تو عذاب میں تخفیف ہوئی. کافر کا تخفیف سے کوئی لینا دینا نہیں, اس کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی. تو مومن کو فائدہ پہنچتا ہے. اور اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ تر چیزیں, یہ تر سبزہ, یہ تر شاخیں, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا میت کو فائدہ پہنچتا ہے, کیونکہ جب تک یہ تر رہتی, جب تک یہ خشک نہیں ہوتی, یہ تسبیح بیان کرتی ہیں. یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان, سبحان اللہ پڑھتی رہتی, ہمیں سنائی نہیں دیتا لیکن یہ چیزیں پڑھتی ہیں. اس وجہ سے اندر قبر والے کو سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے. تو اس سے حضور کا علم غیب بھی ثابت ہوا. دوسری بات کیا ثابت ہوئی؟ قبروں پہ جب ہم پھول ڈالتے ہیں وہ بھی ثابت ہوا. قبروں پر پھول ڈالتے ہیں ہم لوگ, یہ معمولات اہل سنت میں سے. قبروں پر جو پھول ڈالتے ہیں وہ اسی حدیث پاک سے ثابت ہو. اچھا ایک اور بات میں بیان کر دوں جو ضروری بھی ہے, اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں, ہم اپنے یہاں پر اپنے علاقے میں, دوسری جگہ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ کچھ دن گزرنے کے بعد, ابھی دیکھ خاص طور پر بارش کا موسم ہے, ابھی کچھ دن گزریں گے تو ہزاروں روپے کا خرچ کر کے قبرستان صاف کروایا جاتا ہے. ہزاروں روپے کا خرچہ کر کے, ایک جگہ کا تو میں نے سنا 50,000 روپے خرچہ کیا. کتنا؟ 50,000 روپے خرچہ کیا کروانے کے لیے؟ وہ قبرستان کی گھاس اکھاڑنے کے لیے. جبکہ یہ گھاس کیا کرتی ہے؟ تسبیح کرتی ہے. اور اس گھاس کی وجہ سے قبر والے کو کیا ہوتا ہے؟ سکون ملتا ہے. یہ گھاس جب تک ہری رہے گی وہاں تک اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. حدیث پاک سے ثابت ہے.
اور گھاس کو کاٹ دیا جائے. ہاں جہاں قبر نہیں, جہاں راستہ ہے, جہاں خالی جگہ ہے, وہاں کی گھاس کاٹیں آپ, لیکن جو قبر کے اوپر گھاس ہوگی اس کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر رہے ہیں آپ قبر والے کو. غلط طریقہ یہ, درست نہیں. یہ اس طرح قبروں کے اوپر سے گھاس کو یا پودوں کو کاٹ دینا یہ درست نہیں. ہاں بہت لمبی لمبی ہو گئی, بہت اونچی اونچی, اس کو تھوڑا کم کر سکتے ہیں, کم کر دیا جائے. بہت اونچی اونچی ہو گئی تو تھوڑا کم, لیکن پورا ہی ختم کر دیں یہ غلط ہے. یہ ہم پھر پھول کیوں ڈالتے ہیں؟ پھر پھول ڈالنا بھی بند کر دیں. کہ پھول ڈالنے کا تو ایک مقصد یہی ہے کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہو. یہ بات بھی غور کرنے کی. بہرحال اور بہت سی باتیں جو بیان کی جا سکتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا, اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبروں میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی پتہ چل جاتا تھا. وہ شعر پڑھتے نا ہم لوگ, سرکار جانتے ہیں. کیا شعر ہے؟ شاخے کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں. یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. شاخے کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں, میت کی ہر سزا کو پل بھر میں ٹالتے ہیں. میت کی ہر سزا کو پل بھر میں ٹالتے ہیں. مردہ ہے کس جگہ کا, اس کا ہے ماجرا کیا, قبروں میں حال کیا ہے سرکار جانتے ہیں. قبروں میں حال کیا ہے سرکار جانتے ہیں. تو اس سے وہ پھول ڈالنے کا بھی ثبوت ہوا. لیکن ممکن ہے کہ آپ کو کوئی مخالف مل جائے, وہاں بھی دیوبندی مل جائے, اور وہ کہے کہ چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ عام لوگوں کی قبر پر آپ نے پھول ڈالے, عام مسلمان کی قبر پر پھول ڈالے تو چلو اس کے عذاب میں تخفیف, کیونکہ وہ گنہگار تھا. تم لوگ تو اللہ کے ولی کے مزار پہ بھی ڈالتے, کیا وہ گنہگار تھے؟ کیا اللہ کے ولی بھی گنہگار؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ ہے علماء سے پوچھیں گے آپ. ہے علماء کی ضرورت زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کو پڑھنی ہے. علماء سے کبھی بھی آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علماء آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ چل رہے ہیں. یا آپ کے معمولات علماء کتاب سے نکال کر اس کو ثابت کرتے ہیں, قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں. پھول ڈالنے کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا, چادر چڑھانے کو قرآن سے ثابت. آپ تو جو چاہے وہ کرنے لگ جاتے ہیں, لیکن اس کو ثابت کرنے کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ علماء کی ہوتی ہے. لیکن جو چیز واقعی غلط, پھر علماء بھی اس کو غلط کہیں گے. جیسے قبر کا طواف کرنا غلط ہے تو علماء اس کو غلط کہیں گے. وہاں جا کے سجدہ کرنا غلط ہے تو علماء اس کو غلط کہیں گے. وہاں جا کے خرافات کرنا غلط ہے تو علماء اس کو غلط کہیں گے. جو چیز جائز ثابت ہو سکتی ہے اس کو ثابت کریں گے, جو چیز جائز ہو ہی نہیں سکتی اس کو کیسے جائز کہیں گے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں. اب کوئی دیوبندی آپ سے پوچھ لے, کوئی وہاں بھی پوچھ لے کہ ولیوں کے مزار پہ پھر پھول کیوں ڈالتے, کیا وہ بھی گنہگار تھے؟ تو ہم تو کہیں گے نہیں, وہ گنہگار نہیں تھے, وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے. تو پھر اس کا جواب آپ دیجئے کہ جو گنہگار ہوتا ہے اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے, اور جو نیک ہوتا ہے اس کے درجات میں بلندی ہوتی ہے, اور اس کو سکون ملتا ہے قبر میں. اللہ کے ولی پر جو پھول ڈالے جاتے ہیں تو ان پھولوں کی تسبیح کی وجہ سے ان کو قبر میں خوشی ملتی ہے. تو یہ ہمارے معمولات حدیثوں سے ثابت ہوتے ہیں, قرآن سے ثابت ہے, اقوال ائمہ فقہاء کرام کے اقوال سے ثابت ہے. یہ ہمارے معمولات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے, اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.